الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ فضائل و مسائل میں محمد عامر خان آپ کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس موضوع میں ہم نے میت سے متعلق خاص طور پر جو شریعت کا احکامات ہیں اس پر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تدفین وغیرہ بھی ہو جائے، اب شریعت اسلامی ہمیں اس حوالے سے مزید کیا رہنمائی دیتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر جناب پاشا کرنی صاحب ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم پاشا کرنی صاحب بھی فرمائیے کہ ایک شخص جب انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی تدفین بھی ہو گئی، جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کر لی، اب یہ فرمائیے کہ شریعت اسلامی اس حوالے سے اس شخص کے پیچھے صدقہ جاریہ کے کام جو ہیں، اس کی اولاد ہے یا اور جو اس کا ترکہ ہے، خاص طور پر صدقہ جاریہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے، اس حوالے سے شریعت اسلامی کیا رہنمائی کرتی ہے؟ مسلم شریف کی روایت کا تذکرہ آتا ہے کہ جو کوئی اسلام میں اچھی سنت جاری کر جائے اس کے لیے اس کا اجر ہمیشہ کے لیے، اور اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور جو اس طریقے پر اجر بھی اسے ملتا رہتا ہے، بغیر اس اچھی سنت اچھے طریقے پر عمل کرنے والوں کو اجر دینے کی وجہ سے اس کے اجر میں کچھ کمی من غیر من اجرہ شیء۔ اور ساتھ تقابل کے طور پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص برے طریقے کو جاری کر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی معاملہ یہی ہے کہ جو بعد میں اس برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگ ان کی برائی کا وہ ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بنی نوع آدم میں جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے جس نے قتل کیا ہے قابیل پہنچ کر رہتا ہے۔ تو اس طرح سے جاننا چاہیے کہ نیکیاں ہوں متعدی ہوتی ہیں، بہت دور تک اس کا اثر جایا کرتا ہے، چاہے برائیاں ہوں بہت دور تک اثر انداز ہوا کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے انسان کو اپنے تمام اعمال میں بہت زیادہ چاہیے کہ جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے اس کے نتیجے مرنے کے بعد اس کا کھلا رہے۔ اس اعتبار سے جو نیکیاں ہیں اس کو اپنے بعد بھی اجر کا ذریعہ سے بنانا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جو اس کے بعد جو اس کو پہنچاتے رہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ذکر کی کوئی نیک عمل کوئی بات جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، ایسا علم دین کرنا وہ اس کے لیے اسی طرح سے یتیموں مسکینوں کے لیے خیرات اور نیکی کا کام کر جائے تو وہ بعد میں بھی جاری ساری جائے گا، اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ اس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کے توبہ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں قرآن حکیم اس بات کو زور دے کر اسے چاہیے کہ وہ واضح کر دے اس بات کہ اب اس کا گناہ والے طریقے سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کوئی بدعت کے راستے پر پڑا ہوا تھا اور دوسرے لوگ طریقوں کی طرف بلایا کرتا، اب اسے چاہیے کہ اس بات کا اعلان عام میں اس طریقے کو غلط سمجھتا ہوں، اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس کے بتائے ہوئے غلط طریقوں پر لوگ عمل کرتے ہیں، اس کا گناہ سے بھی ملتا ہے۔ اور پھر ان میں اہم بات جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ یہ اچھے تعلقات لوگوں سے اور حسن اخلاق کا تعلق جو ہے یہ بھی اصل میں ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس اعتبار سے جب ایک نیک کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو اب یہ شخص اس کا احسان مند آپ کو سمجھتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے اس کے ساتھ ایک خاطر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے وہ لوگ جن کے ساتھ حسن اخلاق کا تعلق تھا وہ اس کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بعد میں اللہ کی طرف سے یہ تحفے کی حیثیت اور اجر بن جایا کرتی ہے، اور اس کے گناہوں کو دور کر کر اس پریشانی کے آخرت کی زندگی میں کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مشکل میں ہے، اس کو پھر ایک سہولت اور خوشحالی مل جاتی ہے تو وہ سوال کرتا ہے کہ کہاں سے ہوا؟ بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے جس کا نتیجہ فائدے کی صورت میں مل رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے اعمال انسان مرنے کے فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور نیک اعمال گزرے ہوئے طرف سے کرنا ان کا ثبوت حدیث میں آتا ہے۔ اگر کسی شخص نے حج کی نیت کی مگر وہ کر نہیں سکا، خاتون نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ میری والدہ حج کا ارادہ رکھتی تھی مگر جان نہ سکی، ان مرض کی کیفیت کی اسی میں وفات ہو گئی، تو کیا میں ان کی طرف حج ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مربیانہ انداز میں
انداز میں فرماتے ہوئے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ کو قرض ہوتا اور تم ادا کرتی تو کیا وہ ادا ہو جاتا؟ خاتون نے کہا کہ ہاں ایسی ہوتا کہ ادا ہوتا کہ فرمایا فدین حق اللہ کا حق یعنی اللہ وہ زیادہ حقدار ہے اسے اتارا جائے۔ چنانچہ مرحوم کی طرف سے حج بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے زندہ کے لیے ایک سہولت موجود ہے، گنجائش موجود ہے، کوئی شخص نہ جا سکتا، اسی طرح سے مردہ کی طرف سے بھی حج جائز ہے۔ اسی طرح سے دین نصرت و اقامت کی نشر و اشاعت دعوت و تبلیغ کے بہت سے ایسے ہیں جنہیں ہم تعبیر کر سکتے ہیں، ان سب میں لگایا ہوا چاہے وہ وصیت کے مطابق ہو، چاہے وہ اس کے اپنے مال میں سے پاس آنے والی وراثت کے مال میں سے آزاد مرضی سے خرچ کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جس سے کہ انشاءاللہ اس کے لیے بہت اجر کا اہتمام ہو جائے گا۔ یہاں سے تو ایک بڑی الحمدللہ واضح انسانی زندگی میں جو وہ اعمال کر رہا ہے اس میں سب سے بہترین عمل نیک اولاد، اگر وہ اس کو صحیح تربیت مسلمان بنائے، سب سے بہترین صدقہ جاریہ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ تربیت کے حوالے سے بھی خاص طور پر چند باتیں یہاں فرما دیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ جی بالکل، اور صدقہ جاریہ کی وہ صورت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، یعنی اب یہ ایک بیٹا ہے، ایک اولاد ہے جو اس کے لیے والدین کے لیے دعا بھی کرتی ہے، یعنی اس کے نیک ہونے کا ایک خاص مظہر یہ ہے کہ وہ والدین کو ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں بات سکھائی بھی گئی کہ والدین کے لیے دعا کریں، گزرے ہوئے افراد کریں، ان کی مغفرت کی دعا کیا۔ اسی اعتبار سے جو اولاد کی والدین نے ایسی تربیت کی ہے کہ وہ فرائض و واجبات انجام دینے والا ہے، وہ اپنے تمام دینی فرائض ادا کرنے والا ہے، حرام مکروہات سے اجتناب کرنے والا ہے، حقوق العباد کا اہتمام کرنے والا شخص وہ ہے جس کی پوری زندگی نیک عمل ہے، تو جو اس کا تربیت دینے والا اس کے والدین مستقلاً حصول ثواب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین صدقہ جاریہ اولاد ہوا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی ہم اپنے صدقہ جاریہ بن سکیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ معاشرے میں نیکی کے پروان چڑھنے کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں نیک اولاد کی بات بھی آئی۔ یہ نیکی کا جذبہ مرنے والوں کے لیے ہم پر مختلف کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسے کام بھی ہم نے مسلمان معاشرے میں جو بدعات سے تشبیہ دیتے ہیں، یا پھر خاص طور پر حدیث پر ممانعت بھی آئی، اور ان کو ظاہر بات ہے شریعت اسلامی سے پھر وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے کوئی کام کے کرنے سے خدا نہ خواستہ اپنے مردے کے لیے بجائے پہنچانے کے نقصان کا کام کر رہے ہیں، ان کو بدعات اس کی ذرا وضاحت کریں۔ جی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر زندوں کے نوحہ کرنے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے، اگرچہ اس کے فہم کے اعتبار سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین دوارا پائی جاتی ہے، اور اس کی تطبیق کی صورت جو علماء محدثین نے ذکر کی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زندہ کا بین کرنا مردے کے لیے باعث عذاب ہے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اصل میں تو یہودی کے حوالے سے بات ذکر ہوئی تھی، البتہ اس کا فہم جو علماء نے یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں اس طرح کی بدعات یعنی بیان کرنے کی بدعت اور منانے کی بدعات سے خود بھی راضی تھا، خود بھی ملوث رہتا اور اسی طریقے کو جاری رکھے ہوئے اس کے مرنے پہ جب اس کے گھر والے شنی امور انجام دیں گے، اس کا گناہ ایسے بھی ملتا رہے گا۔ مگر اگر وہ شخص توحید والا سنت کا اہتمام کرنے والا مسنون اعمال اپنے گھرانے کو محدود رکھتا تھا، جو غیر مسنون اعمال تھا اور بدعات سے خود بچنے والا تھا، تلقین کیا وصیت کر کے میرے انتقال پر میں ایسے کوئی کام نہیں ہونے چاہیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ خدا نخواستہ اس کے پیچھے کسی نے ایسا کام کیا، اس گناہ میں کوئی نہیں ہوگا اور سے بری ذمہ رہے گا۔ باقی بہت سے رسوم ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں اور اس کو دین سمجھے بیٹھے ہیں، جس میں اجتماعی قرآن خوانیاں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کے جواز کا کوئی قول جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شام میں تصریح کی ہے کہ استعجار اجرت پر کسی کو قرآن پڑھوانا اور اس سے پھر یہ کہنا کہ بھئی تم قرآن پڑھ کر بخش دیا، یہ سب چیزیں بدعت ہیں، اور اس کی حرمت کا فتویٰ لکھاتے ہیں کہ استعجار تلاوت کی اجرت پر رکھنا اور اس سے کہنا کہ اتنے پیسے دوں گا، پڑھائے اجرت پر لے لیا جائے، اور اس کے بعد اس کا ایصال ثواب کر دیا جائے، وہ کانسیپٹ ہے جو کہ اسلام سے مطابق
بدعت ہے اپنی جگہ۔ محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ فضائل مسائل میں اس وقت تدفین کے بعد صدقہ جاریہ کی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس پہ بات چل رہی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ فضائل مسائل میں وقفے سے پہلے جو ہمارا موضوع بحث تھا وہ مسلمان کے انتقال کے بعد اس کے لیے اس کی مغفرت کے اجر و ثواب ایصال ثواب کے لیے خاص طور پر جو مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھایا، اس کی وضاحت محترم پاشا صاحب کر رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ فرمائیں کہ معاشرے میں مختلف نوعیتوں کی بدعات، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں جواز پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کھانے کا اہتمام، پھر کئی دنوں تک کھانے کا سلسلہ جو چلتا رہتا ہے۔ اس شریعت اسلامی ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ دیکھیے اس موقع پر انتقال کے موقع پر کوئی دعوت عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے کہ مختلف اس کے نام رکھے جاتے ہیں، کڑوی روٹی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے کوئی موت کے موقع کھانا، اس طرح کی ایسی کوئی شریعت میں نہیں، یہ تو ایک طرح سے معاشرتی جبر بھی ہے۔ ایک شخص یا ایک گھرانہ جہاں پہ صدمے کا موقع ہے، وہاں لوگ جا کر مہمان بن جائیں اور اتنی بڑی تعداد میں جا کے بوجھ بن جائیں کہ اب ان کے کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ ایسی بات ہے کہ فطرت بھی سیوا کرتی ہے۔ لوگوں نے اس موقع کو بھی شیطان کے اس میں بھی شامل کر دیا۔ بدعت اصل میں شیطانی وساوس کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ دین تو نام رسول اللہ کے طریقے، اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کا طریقہ ہو، تو یہ اصل دین ہے۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ دین منتقل ہوا ہے اجماع امت کے تعامل 1400 سال کی ایک روایت جس میں کہ علماء دین سنت کے عملی صورتوں کو کیفیت کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ اسی تک اپنے آپ کو محدود حکم دیتا ہے۔ اور جو نئے طریقے آئے جاتے ہیں اور علاقائی رسم و رواج مختلف مذاہب سے برآمد کیے ہوئے طریقے، ان سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ اور بدعت جو ہے وہ اپنی جیسے کہ اس میں اس کا ذکر آیا کہ ضلالۃ فی النار، بدعت گمراہی کا انجام آخرکار ہوا کرتا ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور بدعت تو اتنی بڑی برائی ہے کہ ایک شخص اگر کوئی ایک رات گناہ کرتا ہے تو بہرحال اس سے توبہ طائب ہو جانے کا موجود رہتا ہے، مگر وہ برائی ہوتی ہے جسے ایک شخص دین سمجھ کر رہا ہو، تو پھر توبہ کے امکانات بھی مضبوط سے ہو جاتے ہیں، ناممکن سی بات ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو دیندار ہوں۔ قرآن حکیم نقشہ کھینچتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے روز قیامت جب آئیں گے سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بہت سے اعمال کیے، انہم یحسنون صنعا، حالانکہ جو کچھ کر کیا تھا وہ سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کا سارا اہتمام، ساری کوششیں وہ دنیا کی زندگی میں ہی کھو کر، یہ صرف دنیا ہی کی زندگی میں نہیں تھی، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے بہت اچھا کیا، آخرت کو چاہتے، مگر وہاں کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر بہتر انجام اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اعمال کو بالکل کی مانند اڑا دے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھے۔ ہمیں تو حکم اسی بات کا کہ ہم اللہ کے حکم مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، رسول کے دائرے میں رہنا ہے۔ جس شے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رک جاؤ، جو دے تمہیں اسے لے۔ تو ہدیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مطابق گزارنے کے تمام تفصیلی ہدایات ہیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ خاص طور پہ اس موقع پر یعنی فوتیدگی کے موقع کی جو بدعات سے اجتناب لازم ہے۔ رہنمائی فرمائیے کہ جو فرما رہے ہیں، یہ جو وراثت کے احکامات ہیں، شریعت اسلامی سے رہنمائی کرتی ہے، تو وراثت کے پہلے احکامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ وراثت رسول کی طرف سے عائد کردہ احکامات فرض کے درجے میں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہیں، جو بدعات ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وراثت کے حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیے۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی کافی اہتمام اور حساسیت اسلامی سوسائٹی کا حصہ بنایا، اور یہی بات ہے کہ ہمیں ماضی قریب نظر آتی ہے کہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً جس شے کی طرف اہتمام کرتے تھے وہ یہ کہ تقسیم وراثت کا معاملہ ہو جائے، اب تو حقدار اس میں متعین ہو چکا، اور بخاری شریف کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ان اللہ لکل ذی حق حق، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر حق متعین کر دیا، اور آگے فرمایا فلا وصیۃ لوارث، یعنی کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو بعض اوقات جو
میت ہے وہ انتقال سے پہلے غلط وصیت کر کے اپنے لیے وبال کر رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات پھر انتقال کے بعد ورثہ کو حصہ نہ دینے سے زندہ افراد اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو وصیت کے وراثت کے اعتبار سے شرعی قواعد اس کا جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے سیکھنے کے فضائل اہتمام کے ساتھ شریعت میں ذکر ہوئے ہیں۔ وراثت کا علم اسے سیکھنا، اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے باقاعدہ۔ چاہیے کیسے سیکھا جائے، اور وصیت کے حوالے سے وہاں سے شروع کیا جائے کہ جو وصیت کے احکام کا جاننا بھی ہر مسلمان کے اس درجے میں کوئی ناجائز وصیت نہ کر جائے۔ ناجائز وصیت سے کیا مراد ہے کہ کسی کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے مال کے بارے میں ورثہ کے حق میں۔ آپ جانتے ہیں کہ آغاز میں وصیت کا حکم عمومی تھا، بعد میں وصیت والی آیات منسوخ کر دی گئی، وراثت والی اللہ سبحانہ و تعالی نے حق متعین کر دیا تمام ورثہ۔ جب حق متعین ہو گیا تو اب 1/3 کل ترکے کا ایک تہائی، اس سے زیادہ پر وصیت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ چنانچہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی کو اتنا ملنا چاہیے، میرے بیٹے کو اتنا دے دیا جائے، انتقال کے بعد اتنا دے دیا جائے، باپ کو اتنا دے دیا جائے، اس لیے کہ یہ سارے وہ ورثہ ہیں جن کا حق اللہ نے متعین کر دیا، اور جو حق اللہ نے متعین کر دیا اس میں یہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایسے چاہیے کہ یہ اگر نہیں چاہتا تو اپنے کل مال کے 1/3 ایک تہائی حصے تک وصیت کرے کسی غیر وارث کے لیے وصیت۔ جو ورثہ ہیں جن کے حق اللہ نے متعین کر دیے، جیسے کہ رشتہ ہو گئے، ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، جو اس کے وارث نہ بنتے ان کے لیے وصیت کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی یتیم پوتا ہے، وصیت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کرے کہ فلاں نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، دینی ادارے میں دیا جائے، یتیموں اور مسکینوں کی تعاون امداد کے لیے دیا جائے، اب یہ اماؤنٹ اس کر کے یعنی چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ پہلی دوسری بات یہ کہ پھر وارث کے لیے غیر وارث کے لیے 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ باقی ایک عمومی وصیت ہے کہ اسے چاہیے کہ ہر شخص فرمان وصیت کر کر یعنی اس پر 2 رات ایسے نہ گزریں کہ اس کی تکیے کے نیچے نہ ہو میرے انتقال پر کوئی بدعت نہ کی، اور سارا معاملہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ یہ عمومی وصیت ہے جس کا اہتمام آج ہمارے گھروں سے موت کا تذکرہ وہ بھی بہت ہی مایوب سا ہو گیا، اٹھتا چلا گیا، اور کوئی موت کی بات کر دی جائے، وصیت کی بات کی جائے تو لوگ برا مانتے ہیں۔ حالانکہ بندہ مومن کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو تیار رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ ترکے میں اللہ سبحانہ نے ہر کسی کا حق کر دیا، خاص طور رشتہ داروں کا۔ اور وصیت کے حوالے سے جو آیت مبارکہ ہے لڑکی کا حق خاص طور پر متعین کیا، لیکن ہمارے معاشرے میں بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کو شادی کے بعد میں حصہ نہیں دیا جاتا، خاص طور پر شادی شدہ اگر وہ لڑکیاں ہیں تو پھر وہ تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ اپنے گھر کی ہوگی۔ کیا شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بالکل شریعت کے خلاف بات ہے۔ باقی شریعت کی ہدایت میں واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ رکھا، یہ اصول ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جس طرح سے مردوں کے لیے حصہ رکھا ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے حصہ رکھا ہے۔ اس کے لیے کتنا حصہ رکھا یہ علیحدہ بات، مگر حصہ بیٹے کے لیے بھی ہے، شوہر کے لیے حصے میں سے شوہر کی وراثت میں سے، ماں باپ کے لیے، اسی طرح سے عورت اور مرد کی تفریق سے مردوں کا حصہ نہ ہو۔ حصہ کتنا ہے یہ فرق، مگر اپنی جگہ حصہ موجود ضرور ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی تو اس کو جہیز دے دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جہیز کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے، یہ اپنی جگہ خود باہر سے آیا جو اسلام کے لیے جہیز کا تصور اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ باقی اگر دیا بھی تو وہ ایک طرح سے تبرع تھا، وہ تحفہ تھا، وہ گفٹ تھا والد کی طرف سے بیٹی کے لیے۔ اور اب انتقال پر جو مال چھوڑ کر گیا ہے یعنی والد، اس میں سے جو حصہ بیٹی کا بنتا ہے وہ بہرحال وہ اپنی جگہ ترکہ ہے، منہا نہیں ہو سکتا گفٹ کی صورت میں۔ باقی کتنا حصہ ہے وہ شریعت نے اس کے لیے قواعد رکھے ہیں۔ ابھی یہاں اگر یہ بنے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ شادی شدہ تھا، اس نے مہر ادا نہیں کیا اپنی بیوی کا مہر بیوی کا حق ہے۔ اسی طرح اگر وہ مقروض اس نے کہیں سے قرض لیا تو کیا اب اس کے ترکے سے وہ مہر ادا کیا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نفس المعلق حتی یقضى عنہ، مومن کی جان معلق رہتی ہے قرض کی بنیاد پر، اس قرض کی وجہ سے جو اس نے لے رکھا تھا
یہاں تک کہ وہ ادا کر دیا جائے۔ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم تو مقروض نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، فرما دیا کرتے تھے صلو علی اپنے بھائی پر خود نماز جنازہ پڑھ لو۔ بارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی صحابی رسول فرماتے کہ کہیں اس فضیلت سے ہمارا ساتھی محروم نہ ہو جائے، تو اس کی طرف سے جو ہے وہ قرض ادا کر دیتے تھے، پھر نماز جنازہ پڑھا۔ یہاں تک کہ شہید کے لیے مغفرت جو ہے وہ معلق ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو۔ تو قرض تو اپنی جگہ ویسی ہی بہت ناپسندیدہ ہے، اور فقہاء نے اس قرض کو انتہائی مکروہ لکھا ہے کہ جو شخص کے اساسجات سے بڑھ جائے۔ ایک ہے قرض کی ضرورت اگر انسان نے لیا مگر اس کے پاس اساسجات موجود ہیں کہ اگر ناگہانی تو اساسجات بک جائیں، اس کا قرض ادا ہو جائے، یہ ایک صورت۔ مگر اس کے بعد مزید اتنا قرض لینا کہ وہ ادا کرنے کی استعداد نہ رکھتا ہو، تو یہ قرض لینا ہی ناپسندیدہ ہے۔ انتہائی حاجت کے بغیر چاہیے کہ اجتناب کرے۔ اگر قرض لے کر بعد میں اس کی جو اساسجات کا بنے گا، اس میں سے منع کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر مہر ادا نہیں کیا، وہ بھی پھر قرض شمار ہوگا، کیا جائے گا جملہ دیگر قرض۔ البتہ اس میں ترتیب ہے جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یعنی ترکے میں سے مال کیسے لیا جائے گا، اور پہلے کون سا خرچ ہے، پھر کون سا خرچ۔ چنانچہ اس کو دیکھنا اور اسے سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلا خرچ کیا جائے تکفین کا، جو اس کے اپنے کفن کے اخراجات ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو قرض ہے میت پر وہ ادا کیا جائے گا۔ قرض کرنے کے بعد جو کچھ مال بچا ہے، اس میں سے جائز وصیتوں کی تعمیل ہوگی۔ وصیتوں سے مراد شرائط عرض کر دی گئی، تھرڈ میں ہی اس کا اطلاق ہوگا، اور پھر یعنی کل مال کے ون تھرڈ میں اطلاق ہوگا، اور پھر یہ وہ غیر وارث کے لیے ہوگا۔ کامیابی کوئی ناجائز وصیت کر جائے، کوئی برائی کا نفاذ نہیں ہوگا، وہ ناجائز وصیت ہے، اس کو روک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب جو ہم کہیں گے وہ میراث میں تقسیم ہو جائے، اور میراث میں مختلف درجات، بعض قریبی رشتہ دار ہیں جنہیں ہم اقرب کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قریب آ جاتے ہیں، اسی طرح سے اسباب تذکرہ آ جائے گا، اور اس کے لیے تفصیلات جو مشیت نے متعین کی اپنی جگہ شان علم ہے۔ سوالے سے موٹی سی بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے ہر ایک کے لیے شاید ممکن نہیں ہوتا کہ وہ تفصیلی حصے سب کے یاد رکھے اور حصص نکال سکے۔ تو الحمدللہ تمام ہی پر اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دین کی برکت و فضیلت سے ایسے مفتیان اکرام رکھے ہوئے ہیں جو وراثت کے احکام کو جانتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں۔ تو عام آدمی کی سہولت اس میں دو فہرستیں ایک فہرست وہ کہ جو میت جو کچھ چھوڑ گیا ساری چیزیں، یعنی اگر اساسجات منقولہ ہوں سب کی فہرست بنا لے، اور اس کی جو بھی فروخت بنتی ہے وہ لگا لے، اور اس کے بعد دوسری طرف وہ فہرست رشتہ دار انتقال کے موقع جو زندہ ان کی فہرست بنا دے، اور دو فہرستیں لے جا کر کسی ماہر مفتی صاحب کے حوالے کر دیں، اور ان سے کہیں کہ بھئی کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، تو وہ اس طرح سے بتا دیں گے اتنے حصے فلاں کے، یہ فلاں اتنا پرسنٹ اس کے مطابق یہ تقسیم کرنا بہت ضروری ہے، یہ پھر ظلم کی اور عدوان کی صورت بن جائے گی کہ دوسرے کا مال ناجائز طور پر۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ کرام فضائل اور مسائل میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے انتقال کے بعد پر جو مسائل ہوتے ہیں، ایصال ثواب، شریعت اسلامی سے کیا رہنمائی کرتی ہے، پھر ہمارے معاشرے میں جو مختلف قسمیں رائج ہو چکی ہیں، اس حوالے سے کیا بیان ہے۔ مزید یہ کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے ترقی کی تقسیم کیسے ہوگی، مہر کی ادائیگی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات مکمل کر لی، اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی خاص طور پر معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔